السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، ایٹمی مذاکرات کے تازہ ترین حالات اور موجودہ علاقائی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرانے اور سب کے لیے منصفانہ سمجھوتے تک پہنچنے میں فریقوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس سمجھوتے میں تمام فریقوں کے اندیشوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی اور ترکی کی ثالثی میں آج روس اور یوکرین نے یوکرین کی بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے یوکرینی اناج کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملنے والے قاف لیگ کے 10 ووٹ منسوخ کرتے ہوئے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ آج کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی مسائل و موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس رابطے میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے مذاکرات کے فریقوں کی مدد و حمایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ سب کے لیے ایک منصفانہ سمجھوتا ہو جائے اور اس میں تمام فریقوں کے اندیشوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اس اثناء میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک طاقتور اور پائیدار ایٹمی سمجھوتے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سمجھوتے کے مسودے میں 96% مسائل شامل کیے گئے ہیں، البتہ انہوں نے کہا کہ اس مسودے میں ایران کے اقتصادی مفادات کی ضمانت نہیں دی گئی۔ ادھر امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران نے اس مرحلے میں کسی مفاہمت کے لیے کوئی میلان ظاہر نہیں کیا ہے۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال میں یوکرین اور روس بحر اسود کی بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے یوکرینی اناج کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سرپرستی اور ترکی کی ثالثی میں ایک اتفاق رائے پر دستخط کر چکے ہیں۔ اس سمجھوتے کی روح سے تجارتی بحری جہازوں کو بحر اسود میں پرامن گزرگاہیں فراہم کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، ترک وزیر دفاع خلوصی اکار، روسی وزیر دفاع سرگی شوئیلو اور یوکرین کے وزیر امور انفراسٹرکچر کی موجودگی میں آج استنبول کے دولما بہجہ پیلس میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے کہا ہے کہ یہ اتفاق رائے یوکرین سے اناج کی برآمدات کا راستہ کھول دے گا، اور انہوں نے ماسکو اور کییو دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر نافذ کریں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اناج کی برآمدات کا یہ سمجھوتا دنیا کے اربوں باشندوں کو بھوک مری سے بچا لے گا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ اتفاق رائے اس جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے گا جو مذاکرات کی میز پر ختم ہو جائے گی۔ شام کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے آج دمشق کے قریب راکٹ کا حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں 3 فوجی جاں بحق اور 7 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ نے بتایا ہے کہ شام کی سرزمین پر اس سال کے دوران یہ اسرائیل کا 18واں حملہ ہے۔
اس رصدگاہ نے مزید کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی مضافاتی علاقے میں روسی فضائی حملوں میں کم از کم 7 اشخاص قتل ہو گئے ہیں، ان میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے خاموشی اور سکون تھا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں 2 مسلح گروپوں کے درمیان ہونے والی زبردست جھڑپوں کے نتیجے میں 9 اشخاص ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ہنگامی اداروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں میں 2 بچوں سمیت 9 اشخاص ہلاک اور 25 دوسرے زخمی ہوئے ہیں اور کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ پریزیڈنسی کونسل نے مسلح جھڑپوں کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد وہاں فائرنگ بند کر دی جائے۔ اس اثناء میں لیبیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح نے ملک میں مختلف اہم عہدوں کے لیے افراد کے ناموں کا تعین شروع کر دیا ہے، جبکہ انتخابات کے بارے میں اختلافات ابھی تک برقرار ہیں۔ تیونس میں وہاں کے الیکشن ہائی کمیشن کے سربراہ فاروق بو عسکر نے اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ رواں مہینے کی 25 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے دن ہنگامے اور انارکی پھیلانے کے لیے پولنگ اسٹیشن اور سیاسی شخصیتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری پرویز الہی کے حق میں 186 ووٹ آئے، جبکہ مسلم لیگ کے امیدوار محمد حمزہ شہباز کو 179 ووٹ ملے۔ پھر صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے تھوڑی دیر قبل مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی رکن پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا۔ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے مسلم لیگ قاف کے 10 ووٹ منسوخ کر دینے کا اعلان کرتے ہوئے 3 ووٹوں کی اکثریت سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اطالوی صدر سرگیو میٹریلی نے پارلیمنٹ کو توڑ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور مستعفی وزیر اعظم ماریو ڈراگی کو قبل وقت انتخابات کرانے تک نگران وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطالوی وزیر اعظم نے ان کی متحدہ حکومت سے 3 پارٹیوں کے نکل جانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب اس سال 25 ستمبر کو اٹلی میں قبل از وقت عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ سری لنکا کی سیکیورٹی فورسز نے آج دارالحکومت کولمبو میں مظاہرین کے دھرنے پر حملہ کر دیا، ان کے کیمپ کو توڑ دیا اور سرگرم کارکنوں کو وہاں سے باہر نکال دیا، اور اس کارروائی پر بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا یہ آپریشن ایسے وقت میں کیا گیا جبکہ اس سے چند گھنٹوں بعد ملک کے نئے وزیر اعظم دنیش گناؤ اردینا اور ان کی کابینہ کے اراکین ملک کے صدر رانیل وکرم سنگھ کے سامنے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے تھے۔ وزیر اعظم اب اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ اور اب نشریے کے اختتام پر چند ایک اقتصادیات سے متعلقہ خبریں۔ دوحہ کی بلدیہ نے غذائی اداروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین کو غذائی اشیاء کی حفاظت کے طریقوں، ان اشیاء کی تیاری اور ان کی ٹریڈنگ کے معیاروں کو پیش نظر رکھنے کے حوالے سے ایک مہم چلائی ہے۔ دوحہ کی بلدیہ یہ چاہتی ہے کہ بلدیہ کی طرف سے نگرانی کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ آگہی اور اویئرنیس کے عناصر کو بھی فعال کیا جائے تاکہ کہیں بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ قطری بندرگاہوں کی اتھارٹی موانع قطر نے کہا ہے کہ وہ ملک کی قومی معیشت میں سمندری شعبے کی کارکردگی کو فروغ دینے کی پابند ہے کہ یہ بندرگاہیں عالمی تجارت کا گیٹ وے ہیں اور وہ قطر کے 2030 کے نیشنل ویژن میں طے کردہ مقاصد کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی رہے گی تاکہ قطر کو علاقے کا اہم تجارتی مرکز بنانے میں حصہ لے سکے۔
اور ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے تابع عالمی غذائی پروگرام کے ہنگامی نیٹ ورک کے لیے $100 ملین دینے کی منظوری دے دی ہے تاکہ سوڈان میں فوڈ سیکیورٹی کے انعدام یعنی عدم موجودگی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ورلڈ بینک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ $100 ملین کی اس رقم کے ذریعے سوڈان کے 2 ملین باشندوں کی مدد کی جائے گی اور طریقہ کار کیش ٹرانسفر اور غذائی اشیاء پر مشتمل ہوگا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور موجودہ علاقائی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے اور سب کے لیے منصفانہ سمجھوتے تک پہنچنے میں فریقوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس سمجھوتے میں تمام فریقوں کے اندیشوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی اور ترکی کی ثالثی میں آج روس اور یوکرین نے یوکرین کی بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے یوکرینی اناج کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملنے والے قاف لیگ کے 10 ووٹ منسوخ کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔